نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے تو ہر لفظ موتی کی مانند ہے، بلکہ کہنے دیجئے موتی کی مثال جچتی نہیں ہے۔ نبی پاک کے الفاظ کی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام عطا کیا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آج ایک شاندار واقعہ بخاری شریف سے پیش کروں گا جو ہونا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے مگر ہونا ہے، مگر نبی پاک نے وہ منظر کشی کی ہے کہ سنتے جائیں ایمان تازہ کرتے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے مقدمات سے فارغ ہو جائے گا تو ایک آدمی جو جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا، وہ جنت میں سب دوزخیوں کے آخر میں داخل ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرا منہ دوزخ سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے مار دیا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جھلسا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ بندہ عرض کرتا ہے، مالک تیری عزت و جلال کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا چہرہ دوزخ سے ہٹا دیا جائے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو جنت کی شادابی، جنت کی رعنائیوں کو جب وہ دیکھے گا، تر و تازگی کو دیکھے گا تو عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے جنت سے تھوڑا قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ اور نہیں مانگے گا، اب اس کے علاوہ کچھ اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہو سکتا ہے تجھے یہ بھی مل جائے، پھر کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم اس کے بعد میں نے کوئی اور سوال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا۔ اب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا اور جنت کی شگفتگی، اس کی لذت، اس کی تازگی کو محسوس کرے گا تو وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر وہ کہے گا، یا ربی ادخلنی الجنہ، اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، افسوس تو کس قدر وعدہ توڑنے والا ہے، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تجھے مل چکا ہے اور کہ اس سے زیادہ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محروم القسمت نہ بنا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سادگی پر اس کو جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دے گا اور فرمائے گا، اب تو جتنا چاہے مانگ لے۔ وہ خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے، اس جیسا اور دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا 10 گنا تجھے اور دیا جاتا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ اس حدیث پاک کو پڑھ کر اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی مہربانیوں پر کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی، یہ تو آخرت میں ہوگا نا۔ دنیا میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں، ہم ایک تمنا کرتے ہیں، یا اللہ یہ کام ہو جائے، بس پھر کچھ اور نہیں چاہیے، وہ کام ہو جاتا ہے، ہم کچھ اور تمنا کرتے ہیں۔ ایک طرف تمنائیں نہیں پوری کرتے، ختم نہیں ہوتی، دوسری طرف خطائیں ختم نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بات بتائیں مدنی چینل کے ناظرین، کوئی شخص ہماری ایک بات نہ مانے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، 2 بار نہ مانے اور برا لگتا ہے، 3-4 بار ہماری بات نہ مانے پھر تو منہ نہیں لگاتے اسے، ختم دوستی، ختم رشتہ داری، ختم، کہ کوئی بات نہیں مانتا، ہر بار الٹا کرتا ہے۔ سچ بتائیں، ہم نے کتنی باتیں نہیں مانی، ہم نے اللہ کے کتنے وعدوں کو، اللہ سے کیے گئے کتنے وعدوں کو پامال کیا، مگر وہ رب کریم نعمتیں دیے جا رہا ہے، عطائیں کیے جا رہا ہے۔ ایسا کریم اور کوئی نہیں ہے۔ وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے، وہ دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا۔ اب ذرا دیکھیں نا کہ دوزخ کے دروازے پر کھڑا شخص ہے، جو مانگتا گیا رب عطا فرماتا گیا، اور پھر جنت میں اس کی خواہشات سے بھی کئی گنا اسے عطا فرمائے گا۔ ایسا کریم مولا ہو اور اس کی نافرمانی کی جائے، اس کو ناراض کیا جائے، بلکہ اس سے دوستی کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس سے سچی محبت کرنی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرنی چاہیے، اس کے فیصلوں پر اطمینان ہونا چاہیے۔ جب میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچ سکتے، تو میرا رب کیسے میرے لیے غلط فیصلہ فرمائے گا؟ وہ کریم ہے، اس کے فیصلے میرے حق میں بہتر ہیں، اس کے فیصلے جو ہیں وہ مجھے قبول ہیں، وہ میرا مالک ہے۔ اللہ سے سچی محبت کیجیے، اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھیے۔ ایک میرے بیچ اسلامی بھائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک کی 3 پارے سورہ بقرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے ایک جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔
تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کے بدلے تو ایک ہی برائی لکھتا ہے، مگر ایک نیکی کرے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم رب عز و جل سے سچی محبت کر کے عبادتوں کی طرف اپنا